ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ وعلیکم السلام۔ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قصہ جناب آدم یا قصہ ابتدائے خلافت الہی یا یوں کہہ لیں کہ قصہ امتحان انسان، یا جو بھی اس کا مختلف عناوین اس کو دے سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ان آیات میں بیان ہو رہا ہے، یہ جو آیت ہمارے مد نظر ہے جس میں ملائکہ کا ذکر ہے، سجدے کا ذکر ہے، جناب آدم کا ذکر ہے، ابلیس کا ذکر ہے، تو یہ 4 عنوان ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ سجدے کے بارے میں پچھلی نشست میں عرض کر چکے ہیں کہ سجدہ انتہائی احترام کا نام ہے عربی میں، اور یہ پچھلی اقوام میں، پچھلے شرائع میں اس میں کوئی حرج نہیں ہوتی تھی کہ یہ احترام اگر اللہ سے ہٹ کر بھی کیا جاتا تو کوئی اس میں معنی نہیں سمجھا جاتا، کوئی شریعت میں بھی اتنی پابندی اس پر نہیں تھی کہ بڑے کھل کے سورہ یوسف میں جناب یعقوب کے سامنے جناب یوسف نے بیان کیا، اور یہ مسئلہ وہاں سب کو پتہ ہے کہ کیسے سجدے کی بات ہوئی اور پھر سجدہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تمام ملائکہ کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، اور انہوں نے سجدہ کیا غیر اللہ کو بے حکم اللہ، اللہ کے حکم سے۔ دوسرا یہ عرض کیا ہے کہ اگر ویسے منع بھی ہو تو اللہ کے حکم سے کیا جانے والا سجدہ وہ کوئی غیر اللہ کو سجدہ ہے ہی نہیں، اور وہ اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور جیسے کہ ہم بہت سارے دوسرے کام اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، جیسے کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ ایک مٹی گارے پتھر کا بنا ہوا ایک کمرہ ہے، ایک مکان ہے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں، لیکن حکم الہی ہے تو ہم اسی کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اسی طرح اور چیز۔ ایک بہت مہم بات جو ہے وہ ہے ملائکہ کے بارے میں۔ یہ ملائکہ کیا چیز ہے؟ ملائکہ جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ملائکہ کی خلقت کے حوالے سے کچھ بھی نہیں کہا۔
کہ ان کو کیسے خلق کیا جاتا ہے یا کس چیز سے یہ بنے ہیں، کوئی ذکر نہیں کیا، بس کہا ہے ملائکہ۔ ہاں یہ بتایا ہے کہ یہ مؤنث بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ مؤنث ہے، اور نہ ہی مذکر ہونے کی بات کی ہے۔ وعلیکم السلام۔ کیونکہ بعض لوگوں کو خیال تھا کہ یہ مؤنث ہوتے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو اللہ نے ان سے پوچھا کیا انہوں نے آپ نے ان کی خلقت دیکھی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ اتنا بتایا ہے کہ یہی ہیں جو نظام کائنات کو چلانے والے ہیں، مدبرات امر ہیں اللہ کی طرف سے، عباد مکرمون ہیں، اللہ کے بندے ہیں، عبادت گزار ہیں، تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، نظام کائنات کو چلانے میں سلسلہ جو بھی ہے کرتے ہیں۔ کتنے ہیں یا کس جسمانی وجود کے ہیں، اس کے اپنے جو ان کا وجود ہے وہ کتنا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، بہرحال کوئی ایسی بات، اشارے موجود ہیں لیکن فکس بات کوئی بھی ملائکہ کے بارے میں۔ لیکن عربی کی جو تحقیق ہے اس کے مطابق جو قرآن کے الفاظ اور قرآن کے استعمال سے بھی دیکھی گئی ہے کہ ملائکہ کو اللہ نے رسول کہا ہے، کہ یہ ملائکہ اللہ کے رسول ہیں۔ علقہ کا معنی بھی ارسلہ ہے، ملک یعنی مرسل، ملک یعنی مرسل، یعنی جس کے ہاتھ کوئی ذمہ داری ہو، جس پر کوئی ذمہ داری ہو، جو بھی کوئی ذمہ دار ہے تو وہ ملک ہے، اور ملائکہ جمع ہے اسی کی۔ اب یہ تائے تانیث کی مختلف وجوہات کہی گئی ہیں کہ آخر میں تائے تانیث ادھر کیا کر رہی ہے، ملائک بننا چاہیے تھا نا، تو ملائکہ یہ ادھر کس وجہ سے ہے، مختلف اس کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ یہ تاکید جمع ہے یا اس قسم کے کوئی یعنی ہے ایسے کوئی پکی بات کہ بھائی یہی ہے اور دوسری نہیں ہے، یہ اس طرح کسی نے نہیں کہ مختلف آراء ہیں، یہ ایک نحوی مسئلہ ہے، اس کی تفصیل ہمارے لیے اتنی مہم نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ملک کی جمع ملائکہ، ملائک اور ملائکہ بھی اسی معنی میں ہی استعمال۔ اگر یہ تفصیل اس کی دیکھی جائے تو پھر ملائکہ بہت ساری چیزوں کو شامل ہے، پھر یہ زمین کو بھی شامل ہے، آسمان کو بھی شامل ہے، تمام وہ چیزیں جو بھی اللہ کے اس نظام میں تدبیر اور اس کو چلانے میں کسی نہ کسی طرح کوئی کردار ادا کر رہے ہیں، وہ سب ملائک ہیں۔ بس ملائک صرف یہ نہیں ہیں کہ جو ہمارے ذہن میں ہے کہ آسمانوں میں رہنے والے صرف کچھ، بلکہ ہمارے آس پاس میں بیٹھے ملائک ہیں، زمین بھی ایک ملک ہے، آسمان بھی، ستارے بھی ہر ایک ملک ہے، ہر چیز جو ہے نا وہ ملک ہے۔ اور تمام کو مقصد کیا تھا یہ جو کہا گیا ہے کہ ملائکہ کو کہ تمام انسان کو سجدہ کریں، مقصد وہی تسخیر کائنات تھی جو کہ اللہ نے کہا ہے کہ انسان ہم نے تمہاری تسخیر میں پوری کائنات دے دی ہے، چونکہ خلیفۃ اللہ ہے، بنانا ہے، تو یہ ابتدائی ایک کیا تھا، ایک سمبولک جسے کہتے ہیں علامتی احترام تھا، علامتی تسخیر تھی پوری کائنات کی، ما سوی اللہ یعنی سماوات والارض کی، کہ جن کو خدا کریم نے کہا کہ آپ آدم کا سجدہ کریں، جیسے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ
والارض، کہ اے انسانوں آپ کے لیے تسخیر کیا گیا۔ ایک یہ ذہن میں رکھیں اب، پس ملک جو ہے نا وہ بہت وسیع معنی میں، اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا عباد مکرمون۔ دوسری بات جو جاننے کے لیے یہاں اس منظر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خلقت جو ہے پہلے کس چیز کی خلقت ہوئی، مجموعی طور پر، ایک کی بات نہیں کر رہا ہوں، کائنات میں سے پہلے جو آسمان و زمین اور کائنات کی باقی مخلوق بہت ساری خلق ہو گئی، ملک بھی، فرشتگان بھی جن کو فرشتگان کا عنوان دے سکتے ہیں، وہ بھی سارے خلق ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ نے جنات کو خلق کیا، جنات کو نہیں بلکہ ایک جن کو خلق کیا، جیسے آدم کو خلق کیا اس سے پہلے جن کو خلق کیا، جیسے کہ ایک صورت میں ہے کہ من قبل وخلقنا الجان من قبل من نار السموم، ہم نے جن کو بلکہ جن کہا، جن کو یا جنوں کو خلق کیا اس سے پہلے آگ سے، انسان سے پہلے، بشر سے پہلے۔ بشر سے پہلے یہ خلق ہو گئے، ادھر سے سارے ملائکہ بھی موجود ہیں۔ اب باری آئی ہے انسان کی، انسان میں سے بھی پہلے بشر کو خلق کیا جناب آدم کو۔ اس ترتیب میں ساتھ یہ بھی بتا دیا، وعلیکم السلام، کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن کو اور انس کو بھی خلق نہیں کیا مگر بندگی کے لیے۔ ادھر سے ملائکہ کے بارے میں بھی کہا ہے کہ وہ بھی ہے عباد مکرمون یسبحون بحمدہ، ملائکہ ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں؟ تسبیح پروردگار میں مصروف رہتے ہیں۔ میں تھوڑا ملائکہ کے حوالے سے ایک دو آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ایک ذہن میں ایک صورتحال بن جائے کہ بھائی یہ کیا ہے، تاکہ ہم آگے جو بات کرنے والے ہیں نا اس کا بھی پتہ چلے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوگوں کو ان الذین توفاہم الملائکہ، پس ملائکہ انسانوں کو موت دینے والے بھی وہی ہیں، اور آگے ایک اور آیت میں ہے، آیت انعام کی 61 آیت میں، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اللہ ہمارے لیے محافظ رکھتا ہے، یعنی ہمارے گارڈ لگے ہوئے ہیں۔ عجیب ہے، اللہ نے کہا ہے اب آپ کے پاس گارڈ ہیں۔ ہاں، لوگ تو اپنے گارڈز کا انتظام کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کے لیے گارڈ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، آپ کو کہیں جانے نہیں دیتے ہیں، مرنے نہیں دیتے ہیں کوئی۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً، آپ کے محافظ موجود ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا وقت آتا ہے، توفته رسلنا، پھر ہمارے ہی دوسرے رسول یا وہی جو ہے نا اس کو کیا کر لیتے ہیں؟ وصول کر لیتے ہیں، اس کے روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ بڑی عجیب سی بات، بس ہمارے آس پاس میں وہ حفاظتی گارڈ موجود ہے اللہ کی طرف سے، موت ہمیں مرنے ہی نہیں دیتی قبل از ٹائم۔ اچھا آگے اور کچھ اور جو ہے آیات، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ،
وہ استکبار نہیں کرتے، عبادت کرتے رہتے ہیں، وَيُسَبِّحُونَ۔ یا ایک اور آیت میں ہے وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ۔ بس عبادت کو لگے ہوئے ہیں فرشتگان، اور یہی کام ہے ان کا۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، جس نے ملائکہ کو رسول بنایا، اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور ان کے پر بھی ہوتے ہیں 3، 2، 3، 4، 2 والے بھی ہوتے ہیں، 3 والے بھی ہوتے ہیں، اور 4 والے بھی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے بارے میں یہی سارا سلسلہ ہے کہ جو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، کہ آپ کے اوپر حافظ لگے ہوئے ہیں، محافظ لگے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، بہت ہی محترمانہ انداز میں آپ کی ساری کارروائی کو نوٹ کر رہے ہیں، یعلمون ما تفعلون، اور جانتے ہیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں۔ پس ملائکہ یہ ٹائپ کے ہوئے، پس اس سے پتہ چلتا ہے، پھر دوسری آیات میں ہے نا کہ زمین بھی بولے گی کہ یہ کرتے تھے، ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پاؤں بولیں گے، ہماری جلد بولے گی، ہمارے آنکھیں گواہی دیں گی، ہمارے ساتھ ایک قسم کے ہر ٹکڑا، ہر چیز، ہر وجود جو جہان میں ہے وہ کیا ہے؟ رسول ہے، ملک ہے، اور جنود ہے۔ ولا یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے جنود کو صرف اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی بھی نہیں جانتا۔ پس جب یہ بولا جا رہا ہے کہ ملائکہ کو کہ سجدہ کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جن کو اللہ نے انسان کے لیے تسخیر کیا ہے، ان تمام کو حکم ہے کہ وہ کیا کریں؟ انسان کے سامنے سجدہ کریں، یعنی تسخیر ہو جائیں۔ ایک علامتی تسخیر پہلے دن دکھائی جا رہی ہے، ایک علامتی تسخیر۔ سجدہ علامت احترام کی علامت ہے، تو پہلے دن ہی جناب آدم کو، جو کہ خلیفۃ اللہ بننے کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک علامتی تسخیر پہلے دن ہی دکھائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں یہ جو ساری باتیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک مسئلہ آگے بہت پیچیدہ جو کل جس کا عرض کیا تھا، اس کو حل کرنا ہے، اور یہ درد سر ابھی تک بنا ہوا ہے ادھر ادھر، یہ کیا کریں کہ یہ جو ابلیس کا ہے آگے انکار کیا ہے، جن تھا یا ملک تھا۔ اچھا، اب جب آپ یہ 3 باتیں جان چکے، نمبر 1 یہ ہے کہ تمام خلقت کے بعد جن کو خلق کیا، اس کے بعد انسان کو خلق کیا، اور اب یہ دکھانا تھا کہ تمام کائنات کی تسخیر دینی تھی ان کے پاس۔ اب یہ ایک نیا مسئلہ جو ابھی بعد میں کرنے لگا ہوں، یہ اور بھی ایک بالکل نئی بات ہوگی۔ اللہ نے تو بالکل نہیں کہا کہ ہم انسان کو خلیفہ بنانے لگے، صرف اتنی بات اللہ نے فرمائی ہے، جو جملہ ابھی آپ پچھلی آیت میں پڑھ چکے ہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں، قرار دینے لگا ہوں، بنانے نہیں لگا ہوں، قرار دینے لگا ہوں۔ اب آیا یہ خلیفہ صرف انسان ہے یا جن بھی ہے؟ جن بھی زمین میں موجود ہے، جنوں کا ٹھکانہ بھی کدھر ہے؟ زمین میں۔ انسانوں کا ٹھکانہ بھی زمین میں۔ جنوں کے بارے میں بھی تمام وہ باتیں، تمام وہ احکام موجود ہیں جو انسانوں کے بارے میں ہیں۔ جنوں کو بھی ایمان لانے کا حکم ہے،
جنوں کو بھی نیکیاں کرنے کا حکم ہے، جنوں کو بھی خرابیوں سے پرہیز کرنے کا حکم ہے، جنوں کے لیے بھی جنت ہے، جنوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ سورہ رحمان پڑھیں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں جن اور انس کے بارے میں ہی ہے ساری، وہ دو جتنی بات آگے چلتی ہے وہ ساری ان دو کو مخاطب کر کے کہی جا رہی ہے۔ پس جن بھی ہمارے ساتھ اس بات میں شریک ہیں، یہ تو انسانوں کا وہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے، اس کو یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے صرف۔ ہاں، اللہ نے کہیں ان کو کہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، بنی آدم کو تھوڑی تکریم دی ہے۔ اب یہ بڑی ایک اور طرح کی ہی بات ہوگی، کبھی کسی نے یہ خیال بھی نہ کیا ہوگا کہ جنوں کے لیے بھی آئے یہی صورتحال ہے یا نہیں ہے۔ حالانکہ تمام وہ چیزیں جو انسانوں کے لیے ذکر ہیں اچھائی کی، وہ ان کے لیے ذکر ہیں، تمام جو خرابیاں ذکر ہیں انسانوں کے لیے، وہ ان کے لیے بھی ذکر ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے ہی جنت میں بھی جانا ہے، جہنم میں بھی جانا ہے۔ اور جیسے کہ لگ رہا ہے انسانوں کو خلافت کے لیے خلق کیا ہے، تو جنوں کو کیوں خلق کیا ہے اللہ؟ جن جو انسانوں سے پہلے خلق ہوئے ہیں تو وہ کس لیے ہوئے؟ ان میں بھی عقل ہے، ان میں بھی شعور ہے، وہ بھی اچھے برے کو جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کو جانتے ہیں، وہ بھی اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایمان جب لے آتے ہیں تو یقیناً ایمان کے بعد پھر جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا مطلب ہے وہ بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور وہ یعنی یہی اسی طرح سوچ سمجھ کر، اور ان میں سے کچھ ہوتے ہیں جو کفر پر رکھتے ہیں، کافر بھی ہو جاتے ہیں۔ بس بالکل بے عین ہی انسانوں جیسا ایک سلسلہ ہے، صرف فرق کیا ہے کہ وہ آگ سے بنے ہوئے ہیں، یہ انسان مٹی سے بنے ہوئے۔ اب اس صورتحال میں جب جن پہلے خلق ہوئے آگ سے، بعد میں اللہ نے بالکل آگ پھر بھی اچھا جب جن آگ سے خلق ہوا تو وہ ملائکہ کی خلقت جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس سے خلق ہوئی ہے، کس طرح ہوئی ہے، لیکن ہم سب نے یہ مانا ہوا ہے کہ وہ کس سے خلق ہوئے ہیں جی؟ نور سے۔ ایسے ہی ہے ذہنوں میں تو یہی بات ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہے کہ وہ نور سے خلق ہوئے ہیں؟ قرآن ہمارے پاس ہے۔ ہاں، ہم بات جو بھی کر رہے ہیں قرآن سے کر رہے ہیں۔ قرآن میں اس طرح واضح کسی جگہ یہ کہ وہ نوری مخلوق ہے، نور سے خلق ہوئے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن یقیناً وہ جس طرح اللہ نے ان کو مکرم بنا دیا ہے، مکرم کہا ہے، تو یقیناً وہ اپنے معنوی درجات میں نور کی لیول کو ہی پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی عصیان بھی نہیں کرتے ہیں، نور کی لیول کو پہنچے ہوئے۔ اب جو شیطان آگ سے خلق ہوا تو یہ بھی نورانی ہی لگنے لگا ابتدا میں، اور اس کو بھی حکم تھا کہ کیا کرے؟ عبادت کرے۔ اس کو بھی حکم تھا عبادت کرے، اس لیے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب ایسے خلق کر کے اس کو یہ تو نہیں کہا کہ چلو جاؤ ادھر بھیڑ بکری کی طرح چرو اور جو مرضی کرو، نہیں، عبادت کے لیے، بندگی کے لیے۔ پس بندگی اس پر لاگو ہو گئی، اس پر ڈیوٹی آ گئی، ایک لحاظ سے وہ بھی ملک شمار ہونے لگ گیا۔ وہ بھی کیا ہو گیا جی؟
ملک ہو گیا، اس لیے کہ وہ بھی شمار ہو گیا ان میں جن پر اللہ نے جن پر ڈیوٹی لگا دی، جن کی کوئی نہ کوئی سلسلہ ان کے متعین کر دیا۔ یہاں قرآن میں ایسی بات کوئی ذکر نہیں ہے کہ اس سے پہلے بہت سارے جنات موجود تھے جب یہ واقعہ ہو رہا تھا۔ بس اس کی بھی یہی یعنی اللہ کی طرف سے ایک اس کو حکم مل گیا کہ تو نے بھی عبادت شروع کر دو، بس یہ بھی ایک ملک ہو گیا۔ جیسے باقی ملائک سارے عبادت میں مصروف تھے، یہ بھی عبادت میں مصروف ہو گیا اور ملک ہو گیا۔ جب یہ بھی ملائکہ میں شمار ہو گیا اس لحاظ سے کہ یہ بھی ایک مرسل بن گیا، یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے دیا گیا پیغام، جس کو پیغام پہنچا اور آگے اس کو پیغام یہ بھی کوئی نہ کوئی اس کی بھی اس کائنات کے سلسلے میں کوئی سلسلہ تھا، کوئی اس کی یہ تھی نبھانے کی کوئی بات تھی کہ یہ بھی نبھائے اس کو، اس کے وجود کا بھی کائنات میں اثر تھا، تو یہ بھی ایک ملک بن گیا۔ اس وجہ سے جب اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ملائکہ کو ہم نے کہا کہ اے ملائکہ آپ سجدہ کریں، اچھا اس کو جیسے پوری کائنات کو تسخیر کرنا تھا، اس کو بھی اس میں شامل کیا، اور کیا کہ انسان کے سامنے سجدہ کرے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ جن کو کیوں سجدے کے لیے کہا گیا، یا اس کو بھی کیوں شامل کیا گیا خصوصی طور پر؟ وجہ یہ تھی، اور انسان کو کیوں سجدہ کرایا گیا، جن کو کیوں نہیں کرایا گیا؟ جبکہ اللہ نے تو مخصوص نہیں کیا کہ انسان کو خلیفہ بنانا ہے، یہ ہم انسانوں نے یوں خیال کر رہے ہیں۔ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، تمام تفاسیر میں تمام اس میں اس چیز کو لے کر ادھر ہی گئے ہیں کہ یہ انسان کے لیے ہی خاص ہے، لیکن آیات جو ہیں وہ بالکل بھی اس طرح سے چپ ہیں اس حوالے سے کہ انسان کو خلیفہ بنانے کا کہا ہو۔ یہ سورہ رحمان پڑھیں، اس میں دونوں کے بارے میں خطاب بھی ہے، دونوں کو جو ہے نا وہ جنت اور اس میں جہنم کے بارے میں، یہ دونوں کو جب اچھائیاں کرتے ہیں تو دونوں کی جنت کے بارے میں وعدے ہیں اللہ کے، اور دونوں کے بارے میں جہنم کے وعدے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ امتحان جو لینا تھا تمام اس آسمان و زمین کی تسخیر کا، تو جو گھٹیا ترین مٹیریل سے جو چیز بنی تھی وہ انسان تھا، مٹی سے بنا ہوا۔ یہ تو اسی لیے خدا کریم نے کہا ہے کہ ہم نے اسے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے، اور مٹی کے مختلف حالات کے جتنے نام ہو سکتے ہیں سارے ہی لے کے آیا ہے۔ کبھی کہا ہے کہ تین، کبھی کہا ہے کہ ہمائن مسنون، کبھی کہا ہے کل فخار، کبھی کہا ہے پتہ نہیں کیا، یعنی ہر نام جو مٹی کا ہو سکتا ہے، خشک مٹی، تر مٹی، اس لیول کی مٹی، چپکیلی مٹی، پتہ نہیں کیا کیا، جو بھی نام مختلف مٹی کے وہ لیول بنتے ہیں اس کو آخر کسی چیز کے بنانے تک، وہ سارے نام لے لیے، سڑی ہوئی مٹی، ہر بات کہی۔ تو اس کو سجدہ اس لیے کرایا گیا کہ یہ تو سب سے نیچے تھا اپنے وجود کے لحاظ سے، اپنے وجود کے لحاظ سے یہ تو مٹی سے ہوئی، اسی لیے تو شیطان نے کہا ہے نا کہ میں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے اور اس کو جو ہے مٹی سے بنایا ہے۔ بس وہ ذہن میں تھا، اب جو نار سے بھی اوپر نور سے بنے ہوں، مثلا جیسے یہی خیال ہے کہ ملائکہ نور سے بنے ہیں، تو پھر وہ بھی بالا تر ہوئے، باقی چیزیں جیسے بھی بنی ہیں وہ سب خود بالا تر۔ یہ جو بالکل
سب سے ڈاؤن اور سب سے جو نچلی سطح کی چیز تھی مٹیریل تھا جس سے یہ بنا ہے۔ اور پھر اللہ نے آگے اس جہان میں انسانوں کی مزید خلقت کے بارے میں بھی کہا ہے کہ من ماء مہین، بہت ہی گندے پانی سے، بدبودار پانی سے انسان کو بنا دیا ہے ہم نے، یعنی بالکل ہی۔ تو اب جس کو تسلیم کرنا مشکل ہے وہ یہی وجود ہے۔ امتحان جو لینا تھا، یہ جو سجدہ کرا کے تسخیر کا سمبالک اور وہ علامتی اظہار تھا، وہ باقی کے بارے میں ہو سکتا تھا، اس لیے کہ جن بھی جو کہ ابلیس تھا، ابلیس یا دوسرے جن جو ہیں وہ بھی آگ سے بنے ہیں، باقی بھی اوپر کی چیزوں سے بنے ہیں۔ تو امتحانی طور پر تمام کو اس کو سجدہ کرانے سے ہی ان کا وہ پتہ چلتا تھا کہ آیا وہ مانتے ہیں یا نہیں، تسخیر ہوتے ہیں یا نہیں۔ جب سجدے کا حکم ہوا تو باقی ساری مخلوق نے سجدہ کر دیا، بتا دیا کہ ہماری طرف سے اوکے ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ یہ جو وجود تھا اس نے نہیں مانا، ابلیس نے، اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کرنے لگا۔ اب اللہ نے کیا کیا؟ اس نے تو خلافت دینی تھی، ہو سکتا ہے وہ مان جاتا تو خلافت جو ہے وہ بھی اتنی اچھائی کی وجہ سے خلافت ممکن ہے اس کی طرف چلی جاتی۔ اللہ نے تو واضح نہیں کہا ہے کہ میں انسان کو بنانے لگا ہوں یا جن کو بنانے لگا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ قرار دینے لگا ہوں، جن بھی زمین پر رہتے ہیں، انسان بھی زمین پر رہتے ہیں۔ اب جو اس نے نہ مانی تو کہا کہ اب اس طرح ہے کہ یہ جو ہے آدم میں سے جو آدم رہیں گے، آدم کی اس پہ چلیں گے، انسان بن کے رہیں گے، اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، چاہے وہ آدم سے ہوں گے چاہے جن سے، تو وہ میرے بندے ہوں گے، ان کے لیے وہ آئندہ اچھائی ہوگی۔ اور ان دونوں میں سے جو ابلیس کے پیچھے چلیں گے، چاہے وہ ہوں گے جنات میں سے، یعنی خود ابلیس کی اپنی اولاد میں سے اور اپنے اس کے ذریہ میں سے ہوں گے، یا ہوں گے آدم کی اولاد جو اس کے ساتھ مل جائیں گے، وہ سارے کے سارے جائیں گے جہنم۔ بس یہ یعنی اس ابلیس کی حرکت کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ طے ہو گیا کہ ان دو میں سے خلیفہ بننے کے لیے وہی آگے بڑھے گا جو اللہ کی صفات کو اپنے اندر ڈالے گا۔ اگر وہ جن میں سے ہوگا تو بھی، انس میں سے ہوگا تو بھی۔ اس طرح یہ بات آگے بڑھی اور پھر چلی، اور اس زمانے سے پھر یہ مقابلہ چل رہا ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کچھ جنوں میں سے وہ اچھے بن کر انسانوں کے ساتھ آدم کے پیروکار ہو جاتے ہیں، اور کچھ جو ہے انسانوں میں سے اپنی خصلت سے ہٹ کر وہ ابلیس کے پیروکار بن کر شیطان بن جاتے ہیں۔ اسی لیے شیاطین الجن والانس موجود ہے قرآن میں، جن و انس میں سے شیطان بھی موجود ہے، اور اس میں سے جنوں میں سے مومنین بھی موجود ہے۔ جو حکم آتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس میں تمام جن بھی شامل ہوتے ہیں۔
یہ جو آمنو کا حکم ہوتا ہے تو ان کے ساتھ بھی یہ مربوط ہوتا ہے، ان کو بھی کھایا۔ بس ہم اس مسئلے کو حل کرنے، کیونکہ ابھی تک حل نہیں ہوا، انشاءاللہ آپ خود محقق بنیں گے، خود انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے، تفسیریں دیکھیں گے، کھنگالیں گے، بحثیں دیکھیں گے، نہیں ہو رہی۔ یعنی ایک طرف کسی نے کہا ہے کہ میں اس نظریے کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہ جنوں میں سے تھا، کسی نے کہا ہے کہ میں اس نظریے کو ترجیح دیتا ہوں کہ یہ ابلیس جو ہے کس میں سے تھا، ملائک میں سے تھا۔ دونوں کے بارے میں روایات بھی موجود ہیں، باتیں تو بے حساب موجود ہیں، دلائل سب کے اپنی اپنی جگہ پہ سب کی باتیں موجود ہیں۔ اگر اس طرف کو اپناتے ہیں تو دوسری طرف والے سوالات جو ہے وہ باقی رہ جاتے ہیں، اور اگر ادھر کو اپناتے ہیں تو ادھر والے سوالات باقی رہ جاتے ہیں۔ جو کل عرض کیا تھا اب دوستوں کی خدمت میں، دیکھیں نا، وَإِذْ قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کریں۔ اگر وہ جو کہتے ہیں کہ یہ جنوں میں سے تھا، قرآن میں بھی ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے تھا، تو پھر ملائکہ میں اس کو شمار کیسے ہو گیا؟ پھر اس کا تو حکم ہی نہیں ہے، تو پھر اس بیچارے کو کیوں لان تان کرنا ہے کہ اس میں آ گیا؟ حکم ملائکہ کو۔ دوسری طرف اللہ نے کہا ہے کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، اذ امرتک، جب تمہیں میں نے حکم دیا تو سجدہ کیوں نہیں؟ پاس حکم، اللہ کہہ رہا ہے کہ حکم اس کو شامل تھا، اگر حکم شامل تھا تو پھر وہ ملائکہ میں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ۔ تو اس کا حل یا اس کا جو صحیح ہے وہ یہی بنتا ہے جو عرض کیا ہے دوستوں کی خدمت میں، کہ یہ جن ہوتے ہوئے بھی ملک تھا، کیونکہ ملک کا معنی کیا ہے؟ مرسل، قرآن میں اسی طرح کا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس کا جو اس کی ذمہ داری تھی پیدا ہونے کے ساتھ ہی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کے زمرے میں آ کر یہ اس کھاتے میں آ گیا تھا، عبادت اس کی ڈیوٹی لگ گئی تھی، یہ مرسل تھا، ایک قسم کا اس کو خدا نے حکم دے رکھا تھا کہ، یعنی یہ مامور تھا، اللہ کی طرف سے حکم دیا ہوا شخص تھا جس کو حکم ملا ہوا تھا کہ کیا کرنا ہے، یہ عبادت کر رہا تھا، جیسے کہ موجود ہے بعض جگہوں پہ کہ یہ بڑی عبادت کرتا تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ جن ملک تھا۔ تب اللہ کا حکم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، یہ اس کو بھی شامل تھا۔ تب اس کو پھر جب اس نے بات نہ مانی تو اللہ کے گرفت میں آ گیا اور لعنت کا حقدار بن گیا۔ امید ہے کہ یہ تھوڑی بہت ذہن میں اس کو آپ اس پہ وہ کریں گے۔ یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، ایک ایشو ہے کہ بھائی اس کو کیسے حل کیا جائے یہ مسئلہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے کہا ملائکہ کو کہ سجدہ کریں آدم کے لیے، لِآدَمَ، جناب آدم کو سجدہ کریں۔ اب ہمارا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اس بحث کو، جو کہ یہ بھی خود ایک بحث ہے پوری، انشاءاللہ اگلے اس میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔